نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الحجاج والعمار وفد الله ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حجاج اور معتمرین، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے وفد یعنی مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اگر وہ اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں تو وہ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کا وفد اور اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہوتے ہیں۔ پھر زمانے کا دستور ہے کہ اگر لوگ کسی بڑے آدمی کے دربار میں ایک وفد کی شکل میں جاتے ہیں تو ہر آنے والے وفد کا اکرام اور اعزاز کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح بیت اللہ اللہ تعالیٰ کا خاص دربار ہے، اور حج اور عمرہ کے ذریعے اس کی زیارت کے لیے جانے والے جو وفد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اور جس طرح ایک شریف اور کریم میزبان اپنے مہمان کا اکرام کرتا ہے، اس کی ہر جائز خواہش کا احترام کرتا ہے، تو رب کریم، رب کعبہ جو کریموں کا کریم ہے، وہ بھی اپنے خاص گھر پر آنے والے مہمانوں کا اکرام کرتا ہے، ان کی جائز مرادوں اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، بلکہ ان کی رعایت میں دوسروں کے ساتھ بھی عنایت کا معاملہ فرماتا ہے۔ ایک دیہاتی بیت اللہ شریف کے پردے سے چمٹ کر یہ عجیب اور غریب دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ، ایک منگتا تیرے در پر کھڑا ہے جس کی عمر گزر گئی لیکن اس کے گناہ باقی ہیں، جس کی شہوانی جذبات ختم ہو چکے لیکن ان کے قدیم اثرات باقی ہیں۔ اے اللہ، ہر مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، لہٰذا میں بھی تیرا مہمان ہوں، تو میری مہمان نوازی جنت سے کر دے۔ تو ہمیں یہ معلوم نہیں کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کا اللہ رب العزت کے یہاں کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالی نے فضائل حج صفحہ نمبر 92 فصل نمبر 27 حج اور عمرہ کے حدیث میں یہ روایت نقل فرمائی ہے کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے اگر اس کو جان لیں کہ حج اور عمرہ کرنے والوں کا ان پر کتنا حق ہے تو ان کی آمد پر یہ لوگ جا کر ان کی سواریوں کو بوسہ دیں، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کا وفد ہیں۔ تو رب کریم کی اس عنایت اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ حج اور عمرہ کرنے والے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر کے ایسا بنا لیں جیسا کہ وہ چاہتا ہے، اور خود کو آیات قرآنیہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کا مصداق بنا لیں، اور یہی حج اور عمرہ کا اصل مقصد بھی ہے۔ اب جس نے اس حقیقت اور مقصد کو سمجھ لیا، اس کے لیے حج اور عمرہ کے خرچ بلکہ حرج کو بھی بخوشی برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو بہت زیادہ فضیلت آئی ہے حج اور عمرہ کرنے والوں کی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حرمین شریفین کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔